کوئی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، نو بگ ڈیل۔ آپ نے یہ جملہ کئی بار سنا ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے آپ نے خود بھی یہ جملہ کئی دفعہ کہا ہو، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں یا آپ یا کوئی بھی شخص یہ فیصلہ کیسے کر لیتے ہیں کہ کوئی بات چھوٹی ہے یا بڑی، اور کوئی بات ہے بھی کہ نہیں؟ سمجھاتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ آپ کسی کیفے یا ریسٹورنٹ میں کھانے پینے کی غرض سے بیٹھے ہیں اور وہاں کا کوئی ویٹر یا کوئی بھی شخص آپ کے کپڑوں پہ کوئی چیز گرا کر ایک بدنما داغ لگا جاتا ہے، اور آپ کا خوبصورت لباس اس پہ داغ لگ گیا، یا آپ کی گاڑی کو کوئی کسی جانب سے ٹکر مار دیتا ہے، یا آپ کے ساتھ لڑائی کے دوران، بحث مباحثے کے دوران غصے میں کوئی شخص آپ کے خاندان کی خواتین کا نہ صرف ذکر کر جاتا ہے بلکہ ان کے ساتھ اپنی نیت کا ذکر بھی چھیڑ دیتا ہے، یا آپ کی دکان کو آگ لگ جاتی ہے، یا آپ کا گھر سیلاب میں بہہ جاتا ہے۔ ان میں سے کون سی بات چھوٹی ہے اور کون سی بڑی بات ہے؟ کس بات پر غصہ کرنا چاہیے، کس بات پر افسوس کرنا چاہیے، کس بات پر آنسو بہانے چاہیے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب باتوں کو اگنور کر کے کوئی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں کہہ کر اور آگے چلنا چاہیے اور ان کو بھلا دینا چاہیے، یہی نارمل ہے، تو آپ غلطی پہ ہیں۔ یہ نارمل نہیں ہے، اس کو ایلیکسیتھیمیا کہتے ہیں، اور یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ ان تمام حالات میں غصے یا افسوس یا اس طرح کے جذبات کو محسوس کرنا ایک قدرتی عمل ہے، لیکن اس پر رد عمل کس طرح کا، کب، کس کو، کیسا، کتنا، کب تک دینا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ اہم سوال ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے، میرے یا آپ کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے، کوئی اور یہ فیصلہ کیوں کرتا ہے کہ ہمیں کون سا اور کس طرح کا اور کس کو اور کتنا اور کب تک رد عمل دینا ہے؟ یعنی کوئی اور ہمارے لیے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ماہر نفسیات کے مطابق ہم اپنے احساسات کے ساتھ اور جذبات کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارا رد عمل ہے اس پہ ہمارے ماحول، ہمارے ارد کے لوگوں، ہمارے معاشرے کا اور ہماری تربیت کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے احساسات ہمارے قابو میں نہیں ہیں۔ تو کیا ہمارے احساسات کے لیے ہمیں قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ لیکن ہمارا رد عمل، اس کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد کے لوگوں پہ ہوتا ہے، ہمارے ماحول پہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے رد عمل کے لیے، ہمارے رد عمل کی وجہ سے ہم پر انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہیں، ہم پر اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اعتراض کرنے کا حق کس کو حاصل ہے؟ ان کو یہ حق کس نے دیا؟ کس نے ان کو یہ حق دیا کہ وہ ہمارے رد عمل کو یہ کہہ کر کہ کوئی بات نہیں، ہمارے رد عمل کو رد کر دیں؟ ان کو اس رد عمل کا حق کس نے دیا کہ وہ ہمارے رد عمل پر رد عمل دیں؟ میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں۔ اگر آپ کے پاس ان میں سے کسی بھی سوال کا کوئی بھی جواب ہے تو ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تو کوئی بات نہیں۔